یہ تینوں مسنون وظائف بتانے کی ضرورت اس لیے آئی، یہ وظائف پہلے بھی میں نے کچھ اور طریقوں کے ساتھ بتائے ہوئے ہیں اور وہ سوشل میڈیا پہ اپلوڈ بھی ہیں۔ الحمدللہ جو ہم محنت کر رہے ہیں جس نقطے کے اوپر یا جس ایجنڈے کے اوپر، یا جو ہماری فکر ہے کہ امت جو ہے وہ وظائف سے نکل کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی میں آ جائے، جو وظائف کا طوق، ہر وقت پریشانی کا طوق، ایک فکر کا طوق جو اپنے گلے میں پہنا ہوا ہے اس کو اتار پھینکے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی کا پٹا جو ہے وہ اپنے گلے میں پہن لے تو انشاءاللہ دن بھی پرسکون ہوگا اور رات بھی چین کی ہوگی، ساری زندگی جو ہے وہ بڑی منٹھار بن کے انشاءاللہ العزیز گزرے گی۔ تو جو الحمدللہ دنیا بھر میں ہمارا پیغام جو ہے وہ جا رہا ہے، جیسے شروع میں مخالفت تھی، لوگوں کو بات سمجھ نہیں آتی تھی کہ ایک صدیوں کے بعد ایک بندہ جو ہے وہ مخالف رخ چل رہا ہے، تو وہ ان کا جو رد عمل تھا وہ فطری تھا، اور وہ بھی چند لوگوں کا۔ الحمدللہ کوئی ہم انہونی نہیں کر رہے تھے، دلائل کے ساتھ بات کر رہے تھے، لیکن جب محنت جو ہے وہ حرم پاک سے لے کے عام جو گلی محلے کے اندر عامل کا اڈا ہے، آستانہ ہے، وہاں تک محنت جو ہے وہ ہوگی وظائف کے اوپر۔ جس طرح میں نے پچھلے دنوں میں بیان میں یہ بات کہی کہ حرم میں جو ہے وہ بھی وظائف بتائے جا رہے ہیں، بابا جی بھی وظائف بتانے پہ لگے ہوئے ہیں، اور ایک جو اڈے پہ تعویذ دیے جا رہے ہیں اس کو آستانہ کہتے بھی مجھے شرم آ رہی ہے کہ وہ جو آستانہ ہے اس پہ جو عامل بیٹھا ہوا ہے وہ بھی تعویذ دے رہا ہے۔ موٹیویشنل سپیکرز ہیں جن کا تعویذات کے ساتھ یا وظائف کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، وہ بھی وظیفے دے رہے ہیں، وہ بھی تعویذات جو ہے وہ بتا رہے ہیں۔ اس طرح وظائف کی کتابیں ہیں، رسالے ہیں، تو دن رات محنت کس پہ ہو رہی ہے؟ ہمارے کام وظیفوں سے بنیں گے۔ تو درمیان میں ایک آدمی کھڑا ہو کر نعرہ لگاتا ہے کہ وظیفوں سے نہیں بنیں گے، تمہارے کام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی میں آنے میں بنیں گے۔ تو اللہ جو عوام الناس ہوتی ہے، چاہے اس میں باشعور لوگ بھی ہوں، دانشور بھی ہوں، اہل علم بھی ہوں، جب اکثریت سامنے ہوتی ہے تو بڑے بڑے اس میں بہہ جاتے ہیں، بڑے بڑے بہہ جاتے ہیں۔ جس طرح میں نے آپ حضرات کو 2015 میں بتایا کہ ہمارے ملک کے اوپر سیاسی حالات ایسے آئیں گے کہ ملک جو ہے وہ تباہی میں چلا جائے گا، یہ دجالی نظام ہوگا۔ لیکن اس وقت آپ لوگوں کا ذہن ایسا بنا دیا گیا ہوا تھا اور بنا ہوا تھا کہ قوم جو ہے وہ جنونیت کی کیفیت کے اندر تھی، تو اس لیے پھر ممبر کے اوپر پبلکلی عوام کو محض اللہ کی رضا کے لیے بھی سمجھانا بے وقوفوں والا کام تھا کہ اب یہ مرنے پہ آ ہی گئے ہیں، یہ مر کے ہی دیکھ لیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ جو آپ کے ساتھ ہوا ہے، ہمارے ساتھ ہوا ہے۔ آج لوگ موبائل بیچ کے بجلی کا بل دے رہے ہیں، موبائل بیچ کے بجلی کا بل دے رہے ہیں۔ اور ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ جی میں نے وہ جو ہے فریج ہے وہ میں نے قسطوں پہ لی ہے اور اس کو نقدوں پہ بیچ کے بل ادا کیا ہے۔ تو یہ کیا ہے نظام کہ جب روکنے والوں نے روکا تو ہم رکے نہ، ہم رکے نہ۔ ہم نے کہا اتنی مخلوق خدا اس کے ساتھ ہے، اتنی محبوبیت ہے، اتنی مقبولیت ہے، اتنی قبولیت ہے، اور حضرت صاحب اپنا کشف لے کر بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنے خواب لے کر بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنے بزرگوں کو یہ بڑا سمجھتے ہیں۔ تو اللہ والو جو بزرگ واقعی بزرگ ہوتے ہیں وہ اس آنکھ سے دیکھتے ہیں جو ہماری آنکھ کھلی بھی نہیں ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ تو اس کی حقیقت اب معاشرے نے دیکھ لی۔ بین ہی جو بات اب میں کر رہا ہوں کہ اللہ والو تباہی آئی نہیں، تباہی آ چکی ہے۔ جس طرح وہ کہتے تھے نا کہ تبدیلی آئی نہیں، تبدیلی آ چکی ہے، تو حقیقت اس کے پیچھے کیا چھپا ہوا تھا کہ تباہی آنے والی نہیں، تباہی آ چکی ہے، یعنی ہم تمہارے ذہنوں پہ قبضہ کر چکے ہیں۔ تو آج بھی میں وہی بات دہرا رہا ہوں، یعنی کم و پیش 8 سال کے بعد، کہ وظائف کی وجہ سے تباہی آئی نہیں، تمہارے گھر تباہ ہو چکے ہیں، تباہی جو ہے آ چکی ہے، یہ سونامی جو ہے یہ آ چکا ہے۔ تو اب جب ہم اس کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں تو الحمدللہ جو خوش نصیب ہیں جن کے اللہ رب العزت نے دن پھیرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، اب وہ
طلب کرتے ہیں کہ حضرت صاحب اگر ایک وظائف کرنے بھی ہیں، ہمارے اوپر مصیبت آ بھی گئی ہے، تو پھر ہمیں کیا کیا جائے؟ ہمیں مسنون وظائف بتائے جائے۔ جب آپ کہتے ہیں کہ مسنون زندگی کے قریب قریب رہو تو کیا رہو گے؟ پرسکون بھی رہو گے اور محفوظ بھی رہو گے۔ تو اس لیے میں نے پھر 3 وظائف یہ اکٹھے جو ہے یہ منتخب کی ہیں کمنٹ سیکشن سے، تاکہ تینوں چینلز کے اوپر جو ہمارے متعلقین ہیں ان کو اپنے اپنے وقت پہ مل جائیں گے۔ ان تینوں میں سے جو جس کو آسان لگے گا وہ کرے انشاءاللہ العزیز۔ میرے کملی والے کا فرمان ہے، بگڑی ان کی بن کر رہے گی۔ تینوں وظائف کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ رزق کی تنگی کے ساتھ، یعنی کشادی رزق کا عمل یا کشادی رزق کا وظیفہ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں۔ پہلا عمل جو بتانے جا رہا ہوں تفسیر ابن کثیر کے اندر اس کو نقل کیا گیا ہے کہ جب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت آیا، یعنی آپ علیل ہوئے اور بستر مرگ پہ دراز ہوئے، تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت امیر المومنین تھے، خلافت تھی آپ کے پاس۔ تو آپ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے گئے اور جا کے عیادت کی اور پوچھا کہ آپ کو کیا پریشانی ہے؟ تو آپ نے فرمایا مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے، اگر مجھے کوئی پریشانی ہے تو وہ مجھے میرے گناہوں کی پریشانی ہے، مجھے میرے گناہوں کی تکلیف ہے۔ تو یہ بڑوں کی عاجزی ہے، ایسی باتیں ان کو جچتی بھی ہیں، وگرنہ ہم کہیں کہ گناہوں کی تکلیف ہے اور واقعی گناہوں کی ہی تکلیف ہوگی۔ تو وہ بڑے لوگ تھے، بڑی باتیں کرتے تھے کہ سب کچھ ہو کے بھی اللہ رب العزت نے ان کو ایسی عاجزی دی ہوئی تھی کہ اپنی ذات کی نفی کرتے تھے۔ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے پھر پوچھا، یعنی دوسرا سوال کیا کہ آپ اس وقت کیا چاہتے ہیں؟ تو آپ نے جواب دیا کہ رب کی رحمت چاہتا ہوں، رب کی رحمت چاہتا ہوں۔ تیسرا سوال حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے کیا، اگر آپ چاہو تو میں طبیب کو بھیج دوں، یعنی جو آپ کا علاج کرے؟ تو آپ نے فرمایا کہ طبیب کی وجہ سے ہی تو میں بیمار ہوا ہوں۔ تو جب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانے لگے تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے پیشکش کی کہ میں بیت المال سے کچھ مال بیچ دیتا ہوں، کچھ وظیفہ وہاں سے لگا دیتا ہوں، مقرر کر دیتا ہوں، تاکہ وہ مال جو ہے وہ آپ کو ان ایام کے اندر کام آئے گا۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے عرض کی کہ امیر المومنین مجھے مال کی ضرورت نہیں، مجھے کسی وظیفے کی ضرورت نہیں ہے، حاجت نہیں ہے۔ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے مخاطب کر کے شاہ فرمایا کہ عبداللہ بن مسعود، اگر تمہاری زندگی ہے تو وہ مال تمہارے کام آ جائے گا، اگر دنیا سے چلے جاؤ گے تو وہ مال تمہاری بیٹیوں کے کام آئے گا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی بیٹیاں کثیر تھیں، یعنی زیادہ بیٹیاں تھیں۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جو فکر ارشاد فرمایا اللہ والا، وہ آپ حضرات کو دینا چاہتا ہوں، اور وہ جو لوگ سنتے ہیں سوشل میڈیا پہ، بالخصوص خواتین، وہ اس عمل کو اپنے پلے باندھ لیں، اس بات کو جو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے روایت کی ہے۔ اور عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو جواب عنایت کیا، آپ نے فرمایا کہ میں اپنی بیٹیوں کے بارے میں پریشان نہیں ہوں۔ تو اے عثمان، کیا آپ نے میری بیٹیوں کے بارے میں پریشان ہو کہ وہ فقر و فاقہ میں مبتلا ہو جائیں گی؟ تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرمایا، ہاں، مال اس لیے دینا چاہ رہا ہوں کہ زندگی ہے تو تمہارے کام آ جائے گا، اور تمہاری اگر زندگی نہیں ہے تو اولاد کے یعنی بیٹیوں کے کام آ جائے گا۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ بات سنی، یعنی اب وہ حدیث سے روایت کر رہے ہیں کہ جس نے سورت واقعہ کو پکڑ لیا اس کے گھر سے فقر و فاقہ نکل گیا۔ جو باقاعدگی کے ساتھ مغرب کے بعد یعنی رات کو سورت واقعہ پڑھے گا اس کے ہاں فقر و فاقہ نہیں ہوگا۔ میں نے جب یہ کلام یا یہ فرمانے علی شان حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا تو میں نے اپنی بیٹیوں کو سورہ واقعہ سکھا دی ہے، اور میں ان کو تاکید کرتا ہوں کہ بعد نماز مغرب یعنی جب رات ہو جائے تو لازماً ضروراً جو ہے وہ آپ سورہ واقعہ پڑھو۔ اب ان کا دیکھیں ایمان بنا ہوا ہے، یقین بنا ہوا ہے کہ ایک بار میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرما دی ہے تو یہ اب علاج ہے فقر و فاقہ کا۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بشارت بھی دی ہے کہ جو سورہ واقعہ پڑھے گا، سورہ واقعہ کا فقر و فاقہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو سورہ واقعہ پڑھنے کا اہتمام کرے گا اس کے گھر میں غربت
نہیں آ سکتی۔ صرف محض یہ نہیں ہے کہ اجر و ثواب ہے، ان کا اس بات پہ یقین ہے کہ ہم یہ پڑھیں گے تو ہمارے گھر میں غربت نہیں آئے گی۔ پھر اگلی بات پہ یقین ہے کہ جب میری بیٹیاں یہ پڑھیں گی، جس طرح میں نے ان کو تاکید کر دی ہے، تو انشاءاللہ میری بیٹیاں بھی فقر و فاقہ میں مبتلا نہیں ہوں گی۔ بے نہیں اسی طرح حدیث پاک ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ سورہ واقعہ سورۃ الغنا ہے، جو یہ پڑھتا ہے اللہ اس کو غنا عطا فرماتا ہے، اللہ اس کو غنی کر دیتا ہے، اللہ اس کو مالا مال کر دیتا ہے۔ تو اللہ جو بقیہ وظائف ہیں، جتنے بھی میں بھی بتاتا ہوں یا اور لوگ بتاتے ہیں، جو رزق کی کشادگی کے لیے وظائف ہیں، میں کئی بار کہتا ہوں کہ میرے بتائے ہوئے وظائف یا دوسرے پیر عظام کے بتائے ہوئے وظائف جو ہیں، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وظائف کی جو واو ہے اس کو بھی چھو نہیں سکتے۔ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے اعمال ہیں ان کی الف کو بھی چھو نہیں سکتے۔ وہ اپنی جگہ بزرگان کے بتائے ہوئے اعمال ہمارے لیے قابل احترام ہیں، لیکن بات اگر معتبر ہے اور حرف آخر ہے تو وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے۔ بزرگوں کے بتائے ہوئے اعمال ہیں، ان کی بنیاد کس کے اوپر ہے؟ مشاہدے کے اوپر، تجربے کے اوپر۔ اور اللہ کے نبی کی بتائی ہوئی بات یا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بتلائے ہوئے اعمال کی بنیاد کس کے اوپر ہے؟ وحی کے اوپر۔ تو وحی جو ہے وہ حرف آخر ہوتی ہے، اور مشاہدہ اور تجربہ جو ہے وہ وقت کے ساتھ بدلتا رہتا ہے۔ جس طرح رجت کے اوپر میں نے بیانات کیے، تو میں نے بارہا کہا اور اب بھی کہتا رہتا ہوں، اور انشاءاللہ جب تک اللہ کام لے گا یہ بات کہتا رہوں گا کہ یہ جو باتیں میں کہہ رہا ہوں یہ میرے تجربے اور مشاہدے کے اوپر ہے، میں غلط بھی ہو سکتا ہوں۔ اگر اہل علم سنیں، صاحب نظر سنیں، صاحب حال سنیں، باشعور لوگ سنیں، اگر میں غلط ہوں تو میری اصلاح کر دیں، کیونکہ یہ قرآن کا مسئلہ تو یہ ہے نہیں، شریعت کا یہ مسئلہ تو کوئی ہے نہیں۔ مشاہدہ ہے، تجربہ ہے، اس کے اندر میری اپنی سوچ ہے، میرا اپنا دیکھنے کا انداز ہے، یا ہو سکتا ہے کہ جو لوگ میرے پاس آتے ہیں آپ لوگوں کے پاس ایسے لوگ نہ آتے ہوں، تو ہم دونوں کی سوچ میں فرق بھی آ سکتا ہے، ہمارا نقطہ نظر جو ہے وہ مختلف بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ ساری گنجائش میں نے رکھی ہے، یہ دروازہ کھلا رکھا ہے کہ میں الحمدللہ کوئی متصب نہیں ہوں، اللہ کا شکر ہے میں نے اصلی تعلیم بھی حاصل کی اور دینی تعلیم بھی ہے۔ تو ہم تو یہ کہتے ہیں کہ تحقیق ہونی چاہیے، اور پوری امت کو ہم دعوت دیتے ہیں کہ ان گھروں کے اندر جھانکو، یہ شافی کا پیغام ہے، جن گھروں کے اندر آیت کریمہ پڑھا جاتا ہے بغیر شرائط کے، جن گھروں کے اندر پنج صورتہ پڑھا جاتا ہے بغیر شرائط کے، جن گھروں کے اندر مدنی صورتہ ہے یا دیگر وظائف کی کتابیں ہیں، یا فی زمانہ جو ہے وہ رسائل ہیں، اور ان سے دیکھ کر جب وظائف پڑھے جاتے ہیں فی زمانہ، تو کیا ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے جو امت کے اندر بگاڑ پیدا ہو رہا ہے، یا جن گھروں میں آپ جھانکیں گے ادھر دیکھیں کیا ان گھروں کے اندر خوشحالی ہے، ان گھروں کے اندر دین ہے، ان گھروں کے اندر امن ہے، ان گھروں کے اندر اولاد کی فرما برداری ہے، یا ان گھروں کے اندر پڑھنے والے سکھی ہیں، تو انشاءاللہ تحقیق آپ بھی کریں، آپ کے لیے تو یہ دروازہ کھلا ہے، میں تو کر ہی رہا ہوں، آپ بھی جھانکیں۔ اور الحمدللہ اب لوگ کر رہے ہیں، تو یہ صفوں کے صفحے بھرے ہوئے روزانہ جو ہے ہزاروں کی تعداد میں ہمیں وائس میسیجز، کومنٹس، ٹیکسٹ میسیجز وصول ہوتے ہیں کہ ہمیں ان میں سے منتخب کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ کون سا منتخب جو ہے وہ ہم کریں، تو اس لیے یہ دروازہ کھلا رکھا ہوا۔ اور اس کے ساتھ ہی میں اس بات کا بھی جواب دے رہا ہوں کہ جو حضرات پہلے سے مجھے سن رہے ہیں، یا آپ حضرات جو سامنے بیٹھے ہیں، آپ کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے اور 100% آنی چاہیے کہ اگر آپ لوگ ذہنی طور پہ یہاں موجود ہیں کہ حضرت صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں، ابھی بھی کہہ رہے ہیں، اور پہلے بھی آپ تنقید کرتے ہیں، لوگوں کو روکتے ہیں کہ پنج صورتہ نہیں پڑھو، پنج صورتہ نہیں پڑھو، تو میں ابھی بھی روک رہا ہوں۔ تو پھر یہ جو سورہ واقعہ آپ بتا رہے ہیں یہ پنج صورتہ کے اندر تو ہے، آپ بتائیں تو جائز ہو جائے گی، نفع دے گی۔ اور اگر ہم پنج صورتہ سے پڑھ لیں یا مدنی وظائف سے پڑھ لیں یا کسی اور کتاب میں لکھی ہوئی ہے وہاں سے دیکھ کے پڑھ لیں، ہم پڑھیں تو نقصان ہو جائے گا۔ نہیں اللہ والو، ایسی بات نہیں ہے، آپ نے بات کو سمجھا نہیں ہے۔ جنہوں نے سمجھا ہے ان سے پوچھو اللہ نے ان کی زندگیاں کیسے بدلی ہیں۔ میں سورہ واقعہ سے نہیں روکتا، میں پنج صورتہ سے روکتا ہوں۔ کس لیے روکتا ہوں؟ کہ سورہ واقعہ ایک وظیفہ ہے، اور سورہ واقعہ قرآن مجید فرقان حمید کی ایک سورہ مبارکہ ہے۔ جب آپ اس کو تلاوت کی نیت سے پڑھو گے، اس کو
تلاوت کی نیت سے پڑھو گے تو معاملہ کچھ اور ہوگا. جب اس کو بار بار آپ تکرار کرو گے، روزانہ ایک عمل کی نیت سے پڑھو گے یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمانے علی شان کو سامنے رکھ کے بھی پڑھو گے تو یہ کیا بن جائے گا؟ ایک وظیفہ. اب پنج صورتہ کے اندر 5 صورتیں تو رہ نہیں گئی. جس طرح میں نے پہلے بھی کہا کہ جوں وہ بکتا گیا وہ میٹھا ڈالتے گئے اور اس کو چوڑا کرتے گئے. پھر انہوں نے اس کے اندر جو ہے بدنگے اور بغیر شرائط کے دیگر دعائیں اور وظائف بھی ڈال دیے اور عوام الناس اسی سے تباہ ہوئی ہے. بات 5 صورتوں تک رہتی یعنی 5 صورتوں تک رہتی تو ہو سکتا ہے اتنا بگاڑ نہ آتا. لوگ بھیجتی زیور سے فوراً جو ہے وہ 5 صورتوں پہ منتقل نہ ہوتے. جب تک بھیجتی زیور ہمارے گھروں کے اندر رہا ہے الحمدللہ ہمارے گھر سکھی رہے اور خواتین کے پاس بھی تھوڑا بہت دین کا، جس کو ضروریات دین کا علم کہتی ہیں، اتنا علم ہماری عورتوں کے پاس بھی تھا. کیونکہ اس وقت اسکول کی تعلیم تو ہوتی نہیں تھی. جہیز کے اندر بھیجتی زیور دیا جاتا تھا. مائیں خود بھی پڑھتی تھیں اور ان کی جو بچیاں بیانے کے لائق ہو جاتی تھی پھر مائیں خود ان کو بھی پڑھاتی تھی، یا گلی محلے کے اندر جو عورت پڑھی ہوتی تھی اس سے جو ہے وہ پڑھوایا جاتا تھا. پھر مدارس کا دور شروع ہوا، تھوڑا بہت جو علاقوں کے اندر مدارس بنے تو پھر استانی جو ہے وہ بھیجتی زیور پڑھا دیتی تھی اور بڑی پرسکون اس کے اندر پاکی ناپاکی کے مسائل، وضو کے مسائل، ٹھیک ہے، طہارت کے مسائل، مرد عورت کی خلوت کے مسائل، حق ازواجیت کے مسائل، یعنی جو بنیادی مسائل ہیں جو آج بڑے بڑے جو عالم بنے پھرتے ہیں انہیں بھی نہیں آتے تو وہ ہماری عورتوں کو آتے تھے. اس کا نفع کیا تھا کہ آگے پھر وہ اپنی اولاد کو سکھا دیتے تھے. المیہ یہ ہوا کہ جب 5 صورتہ آیا وہ 5 صورتہ تک نہ ٹھہرا، وہ جو وہ بکنا شروع ہوا اس کے اندر وہ وظائف ڈالتے گئے اور امت کو مسائل سے ہٹا کے، کہاں سے ہٹا کے؟ مسائل سے ہٹا کے بڑے غیر محسوس طریقے سے فضائل کی طرف لگا دیا. نہیں بات سمجھے؟ یعنی مسائل جو دین کے مسائل ہیں، فقہ کے مسائل ہیں جو ہم نے سیکھنے ہیں اور ہر صورت میں سیکھنا ہر بندے کے لیے ضروری ہے. یعنی ضروریات دین کا علم جو فرض ہے ہر مسلمان مرد اور اسی کے لیے سیکھنا، اس سے ہٹا کے ہمیں کدھر لگا دیا؟ فضائل کے اوپر کہ یہ پڑھو گے تو یہ نفع ہوگا، یہ پڑھو گے تو یہ اس کی فضیلت آئی ہے. بعض پہلے حدیثیں بیان کی، پھر اپنے بزرگوں کے من گھڑت قصے بیان کیے. اس سے یہ ہوا کہ ہم بھیجتی زیور یعنی فقہ کے مسائل، وہ مسائل جو زندگی کو سنوارتے ہیں، زندگی سکھانا، زندگی گزارنا سکھاتے ہیں، وہ کتاب ہم نے بند کر کے ردی کی ٹوکری میں ڈال دی. آج میں بول رہا ہوں بھیجتی زیور، سوشل میڈیا پہ نوجوان نسل سنے گی، وہ کہے گی حضرت صاحب کیڑی کتاب دا نام لین دے نے، یہ کون سی کتاب ہے جس میں مسئلہ فیسا غورس لکھا ہوا ہے، یہ کون سی پرانی کتاب ہے. یعنی آج کی جو نئی نسل ہے اس کو یہ بھی معلوم نہیں ہوگا کہ یہ بھیجتی زیور بابر حضرت صاحب بول رہے ہیں یہ کون سی کتاب. ان کی ماؤں نے نہیں دیکھی ہوئی تو ان کو کہاں سے معلوم ہو جائے گا. پھر جب انہوں نے بھیجتی زیور پڑھا نا، بنیادی تعلیم حاصل نہ کی، تو جس طرح میں کہتا ہوں کہ عورتیں جو ہیں ان کو سیکھنے کے مواقع نہیں ہیں، تو اس لیے ہماری عورتوں کے اندر سے دین جو ہے وہ تیزی کے ساتھ نکل گیا اور اس کی جگہ پہ رواج آ گیا، فیشن آ گیا، ہر چیز آ گئی، بے حیائی تک، لیکن دین جو ہے وہ نکل گیا. تو جب ہماری مستورات کے پاس اللہ والو دین نہیں ہے، ان بیچاریوں کو پاکی ناپاکی کے مسائل معلوم نہیں ہے، اتنے بڑے انہوں نے چڑیلوں کی طرح ناخن رکھے ہوتے ہیں، انہیں کوئی یہ بتانے والا نہیں ہے کہ ان کی کیا مدت ہے، نہیں کاٹیں گے تو تمہارا ہر کام جو ہے وہ حرام ہے، ہر وقت تم حالت گناہ کے اندر ہو. انہیں کوئی بتانے والا نہیں، نہ ان بیچاریوں نے پڑھا. اس طرح بیانات سننے کے بعد ایک خاتون نے 2 دن پہلے مجھے کہا کہ حضرت صاحب میں نے اپنی بہت سی غلطیاں جو ہیں وہ یہاں خانقاہ میں، کہ میں نے اپنی بہت سی غلطیاں جو ہیں وہ الحمدللہ بیانات سن کے درست کی ہیں اس عمر کے حصے میں آ کے. تو کیا ہوا جب بھیجتی زیور ہماری زندگیوں سے یعنی عورتوں کی زندگیوں سے، ہماری ماؤں بہنوں کی زندگیوں سے نکلا تو 5 صورتہ آ گیا. تو 5 صورتہ میں کیا تھے؟ فضائل. میں کس کی بات کر رہا ہوں؟ مسائل. تو ہم کدھر چلے گئے؟ مسائل سے فضائل کی طرف. جب فضائل کی طرف چلے گئے تو انسان کیا ہے؟ لالچی ہے، حریص ہے. اس نے کہا میں یہ پڑھوں گا تو یہ ہوگا، یہ پڑھوں گا تو یہ ہے. وہ تو نہ ہوا. آگے جو ہوا وہ 7 مہینے سے میں رو رہا ہوں، امت کو دکھا رہا ہوں کہ تم نے گھروں کے گھر تباہ کر دیے. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ 5 صورتہ کے اندر جو صورتیں ہیں ان کا قصور نہیں ہے.
قصور تمہاری سوچ کا، تمہاری فکر کا، تمہاری لا علمی کا ہے، تمہاری گمراہی اور جہالت کا ہے کہ جنہوں نے یہ کتابیں لکھی ان کی بے وقوفی کا، ان کی نادانی کا، اور جنہوں نے پڑھی ان کی جہالت کا ہے کہ نہ لکھنے والوں نے شرائط بتائیں تو نہ پڑھنے والوں نے کچھ پوچھا، انہوں نے پڑھنا شروع کر دیا۔ اب سورہ واقعہ چاہے قرآن کی سورہ مبارکہ ہے، قرآن سے باہر نہیں ہے، جب آپ اس کو تلاوت کی نیت سے نہیں، اس کو وظیفے کی نیت سے پڑھیں گے تو یہ کیا بن جائے گا؟ وظیفہ۔ اس کی تاثیر اور ہوگی، اس کے معاملات اور ہوں گے، اس کی شرائط اور ہوں گی۔ جب آپ اس کو تلاوت کی نیت سے پڑھیں گے تو بات اور ہوگی، جب آپ اس کو وظیفے کے طور پہ پڑھیں گے تو وظائف کی شرائط لاگو ہوں گی، جب قرآن کی تلاوت کی نیت سے پڑھیں گے تو تلاوت کی شرائط لاگو ہوں گی، یعنی آپ کا باوضو ہونا، پاک صاف ہونا، اور اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کے آپ اس کی تلاوت کرنا، ادب کے ساتھ مؤدب ہو کے تلاوت کرنا وغیرہ وغیرہ، تلاوت کے دوران بولنا نہیں ہے، تو یہ سارے باتیں جو ہے وہ لاگو ہوں گی جب آپ تلاوت کریں گے۔ لیکن جب آپ وظیفہ کریں گے تو مزید شرائط بھی لاگو ہوں گی، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے، جب سورہ واقعہ وظیفہ بن گیا تو میں دوسرا امت کو کیا سکھا رہا ہوں کہ ایک وقت میں اللہ والو ایک وظیفہ ہوتا ہے۔ ایک وقت میں کتنے وظائف ہوتے ہیں؟ ایک۔ ہم نے ساری زندگی اس راہ میں کھپائی، ہم نے ایک وقت میں 2 وظائف نہیں کیے، ہم عامل ہو کے مختلف اعمال کے ہم نہ کر سکے تو تم گھریلو خواتین ہو گے یا عام جو مرد حضرات ہیں وہ 2 وظائف کیسے پچا لیں گے؟ پھر میں نے مثال دی کہ ایک آدمی ابھی چائے پیتا ہے، تھوڑی دیر کے بعد وہ کھجور کھا لیتا ہے، پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ آئس کریم کھا لیتا ہے، تو اس کی جو شوگر جو ہے وہ اپ ہوگی، بڑھے گی، تو ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ اس کی شوگر جو ڈاؤن تھی وہ جو اپ ہوئی ہے، بہتر ہوئی ہے، وہ بہتر کھجور سے ہوئی ہے، وہ بہتر آئس کریم سے ہوئی ہے، یا وہ بہتر مٹھائی سے ہوئی ہے؟ تو ہمیں معلوم نہیں ہوگا۔ تو اللہ والو یہ دنیا کی مثال ہے یا دنیا کی نعمتیں ہیں، ہم اس میں تفریق اس دور میں بھی نہیں کر سکتے سائنسی دور میں ہونے کے باوجود۔ تو جب 3 صورتیں آپ اکٹھی وظائف کے طور پہ پڑھیں گے تو کون مائی کا لال ہے کہ تینوں کے فیض و برکات کو الگ الگ کر کے آپ کو بتا دے کہ یہ نفع اس صورت سے ہوا ہے، یہ نفع اس صورت سے ہوا ہے، یہ نفع اس صورت سے ہوا ہے۔ جو آدمی ابھی مٹھائی کھا رہا ہے اس کے بعد کیا کرتا ہے؟ چائے پی لیتا ہے، پھر اس کے بعد کھجور آتی ہے، کھجور کھا لیتا ہے، یا کوئی اور میٹھا آتا ہے وہ کھا لیتا ہے۔ تو اللہ جب وہ اتنا میٹھا مختلف اقسام کا کھائے گا وہ تندرست رہے گا یا بیمار ہو جائے گا؟ بیمار ہو جائے گا۔ تو جب جسم کی بیماری سمجھ آتی ہے، بے نہیں، جب ایک سے زیادہ وظائف آپ کریں گے تو آپ کی روح بیمار ہو جائے گی، اس بیماری کو کہتے ہیں رجعت ہو جانا، یعنی آپ کی زندگی الجھتی جائے گی اور آپ برباد ہوتے جائیں گے۔ اب آپ تیسری بات یہ کہ جب سورۃ واقعہ آج کے بعد آپ بیان سننے کے بعد یہ عمل شروع کر لیتے ہیں تو یہ تلاوت نہیں رہ جائے گی، یہ کیا بن جائے گا؟ وظیفہ۔ میں وظیفے کی بات کر رہا ہوں، تلاوت کی بات نہیں کر رہا۔ تو یہ کیا بن جائے گی؟ وظیفہ بن جائے گی۔ دیکھیں اگر آپ آج کے دور میں دیکھیں، کوئی گھر ہوگا جس میں سال کے اندر 1 بار قرآن پڑھا جاتا ہے یا 2 بار قرآن پڑھا جاتا ہے، وگرنہ گھروں کے گھر بے نمازی ہیں، قرآن کو تو کھول کے نہیں دیکھا جاتا۔ تبھی میں سخت الفاظ کے اندر جو ہے بولتا ہوں کہ قرآن اب رہ گیا ہے جھوٹی قسمیں کھانے کے لیے، اور قرآن اب رہ گیا ہے بچیوں کو رخصتی کے وقت نیچے سے گزارنے کے لیے۔ باقی 2 ہی کام ہیں، تیسرے کسی کام کے لیے قرآن رہ نہیں گیا۔ اگر بالفرض کسی کے گھر میں قرآن پڑھا بھی جا رہا ہے، کسی کے گھر میں قرآن پڑھا بھی جا رہا ہے، تو مثال کے طور پہ وہ سال میں 1 بار قرآن مجید کو ختم کرتے ہیں تھوڑا تھوڑا پڑھ کے، تو سورۃ واقعہ اس میں کتنی بار پڑھی جائے گی؟ 1 بار پڑھی جائے گی۔ ہر آیت کتنی بار پڑھی جائے گی؟ 1 بار پڑھی جائے گی۔ تو جب 1 بار پڑھی جائے گی تو اس کی تاثیر بھی اتنی آئے گی۔ تو جب یہی سورۃ واقعہ روزانہ پڑھی جائے گی تو سال کے 365 دن ہیں، ایک بندہ سال میں سورۃ واقعہ 1 بار پڑھ رہا ہے اور ایک بندہ سال میں سورۃ واقعہ 365 بار پڑھ رہا ہے۔ کیا دونوں کے اندر اس کی جو تاثیر ہے وہ برابر ہوگی؟ بس یہ امت کو بات سمجھ نہیں آئی، اور امت کس بات پہ لگ گئی ہے؟ حضرت صاحب دیکھو جی قرآن پڑھنے سے روکتے ہیں، بھائی ہم تو لعنتیں ڈال رہے ہیں، لعنت ملامت کرتے ہیں جو قرآن نہیں پڑھتے، اتنے سخت الفاظ کے اندر ان کو جھنجھوڑتے ہیں، اور ہم ان کو کیا کریں؟ ہم تو تمہیں بھی کہتے ہیں کہ قرآن پڑھو۔ اب ہم سورۃ واقعہ کو کیا بنانے جا رہے ہیں؟ وظیفہ۔ اس لیے میں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک بھی بیان کی۔ اب بگاڑ کہاں سے پیدا ہوگا یا ہوتا ہے؟ سورۃ واقعہ پڑھی،
7 सूरह रहमान पढ़ ली, 7 सूरह मुज़म्मिल पढ़ ली, 7 सूरह मुल्क पढ़ ली, 7 सूरह काफ शुरू कर दी, या 7 सूरह सुबह के टाइम में सूरह यासीन शुरू कर ली, तो बात तो वहीं घूम कर आ गई। मैं कह रहा हूं कि एक वजीफा पढ़ना है, एक पढ़ना है। अगर कुरान की किसी सूरत को उठाना भी है, चाहे 5 सूरत से आई लव यू हो गया हुआ है, वहां से भी आप कहते हैं जी हमने 5 में उन्हीं में पढ़ के छोड़ना है, हम 5 सूरत के बगैर रह नहीं सकते, तो भाई वहां से पढ़ो, लेकिन एक सूरत उठाओ। अगर सूरह यासीन पढ़ना शुरू कर दी, फिर सूरह वाक़िया ना पढ़ो। अगर सूरह वाक़िया का अमल शुरू कर दिया तो फिर कोई और सूरत नहीं पढ़ो, बकिया महज कुरान की तरतील के साथ तिलावत करो। बस ये हम बात समझाते हैं, और कुछ अकल के फारिग लोग हैं उन्हें बात समझ नहीं आती, और जो नौजवान हैं मैं उन्हें कहूँगा कि आपने परेशान नहीं होना। अल्लाह वालों, अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 7-8 महीनों के अंदर मेरी आवाज़ लाखों लोगों के दिलों में अवतार दी है, आप भी मेहनत करो। हम भी परेशान ऐसे ही हुए थे जब हमें हुक्म हुआ इस मसले को उठाना है, उम्मत को समझाना है, तो मुझे भी समझ नहीं आ रही थी मैं कैसे बोलूँ कि लोग बात को किधर का किधर लेके चल पड़ेंगे, और लोग चले भी और अभी भी चल रहे हैं। लेकिन ये कि अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ लोग उल्ट तरफ बात को लेके चल रहे हैं, जी ये कुरान से रोकते हैं, ये जिक्र से रोकते हैं, ये कौन से लोग हैं, समझ आ गई। इसलिए कभी वो मेरी काली पगड़ी देख के वो उनको शक हो रहा है, पूछ रहे हैं हज़रत साहब आप शिया हैं, कभी को पूछता है जी आप मूंछें साफ करते हैं, आप देवबंदी हैं, ठीक है। कभी को पूछता है जी हज़रत साहब आप अंगूठे चूमते हैं, आप बरेलवी हैं। मैंने कहा नहीं जी, ना मैं देवबंदी हूँ, ना बरेलवी हूँ, ना शिया हूँ, मैं तो हजूर के गुलामों का गुलाम हूँ, हजूर के गुलामों का गुलाम हूँ। जो भी अहले हक हैं हमारे सर का ताज हैं, वो किसी भी मसलक में हो, किसी भी फिरके में हो। तो अब इस तरह के सवालात जो तरीके के साथ पूछे जाते हैं, तो इसके पीछे क्या फिक्र कार फरमा होती है कि उनको इश्काल होते हैं कि ये रोक रहे हैं। जबकि मैं क्या कह रहा हूँ, भाई पढ़ना है। मैं तो ये कहता हूँ कि अल्लाह तुम्हें तौफीक दे तो हर महीने कुरान की तिलावत कर, साल के 12 महीने हैं तो 12 कुरान मजीद के ख़त्म कर, लेकिन कोई करे तो तब है। ये दौर तो वज़ाइफ का दौर है। तो अब मेरे बात इतनी सारी बात करने का मकसूद ये था कि किसी के ज़हन में इश्काल पैदा ना हो कि कल तक मैं 5 सूरत से रोक रहा था, आज मैं खुद 5 सूरत से सूरत वाक़िया बता रहा हूँ। तो भाई मैं बता रहा हूँ, साथ मैंने मुकम्मल वजाहत की है कि अब सूरत वाक़िया तिलावत की नीयत से आप नहीं पढ़ेंगे, आप पढ़ेंगे वजीफे की नीयत से कि मेरे घर में फ़क्र फाका ना हो। तो जब वज़ाइफ की नीयत से पढ़ेंगे या वजीफे की नीयत से पढ़ेंगे, तो मैंने दूसरी शर्त अमलियात की दुनिया क्या लगाई है कि फिर एक वक्त में एक ही वजीफा होगा। फिर ये नहीं होगा कि सूरह वाक़िया भी पढ़ी जा रही है और साथ सूरह यासीन भी पढ़ी जा रही है या सूरह रहमान भी पढ़ी जा रही है, यानी ना तड़का लगेगा ना टांका लगेगा। बस इतनी बात है। और हमारी माँ बहनों ने क्या किया कि सुबह सूरत यासीन से यानी 5 सूरत से काम शुरू किया, पहले सफ़े से, और शाम तक पढ़ते पढ़ते सारा पढ़ दिया। अल्लाह वल्लह वही हमारी माँ बहनों ने मसाइल का इल्म सीखा होता बेहती ज़ेवर से, या उलमा की सोबत अख्तियार की होती, मशाइख की सोबत अख्तियार की होती, तो वो क्या करती कि सारा दिन, अगर अल्लाह ने उनको तो इतना कल्बे सलीम अता किया हुआ था, पढ़ने वाली औरतें थी, हमारे बुजुर्ग थे, वो कुरान की तिलावत करते, कमली वाले पे दुरूद पढ़ते और इस्तग़फ़ार करते। आज उनकी औलादें, उनके घरों में उलमा पैदा होते, उनके घरों में मशाइख पैदा होते, अल्लाह के वली पैदा होते। क्या हुआ, उनके घरों में लुच्चे लफंगे बदमाश पैदा हो गए। क्यों? उन्होंने शराइत के बगैर वज़ाइफ पढ़े, शयातीन ने दुश्मनी में आके उनकी औलादों को नाफरमान कर दिया। अभी इस जुमेरात को एक खातून आई तो मुझे बता रही हूँ कि मेरे वालिद साहब के 6 भाई हैं, 6 भाई हैं। कहते जी 5 के 5 भाई एक से बढ़ के एक हैं, और उनकी औलादें फिर एक से बढ़ के एक हैं, और वो क्या है, बेदीन, यानी उनका दीन से कोई तल्लुक वास्ता, जो फी ज़माना आजकल चल रहा है, ना नमाज है, ना हज है, ना रोज़ा है, ना ज़कात है, कमाएगी दुनिया, खाएंगे हम, बस खाया डकार लिया, जिंदगी गुजारना है हैवानों वाली। लेकिन उनको क्या है, 5 घी सर कढ़ाई में है। ये जो खातून मुझे बता रही हैं, ये क्या है, इनके वालिद साहब सुबह से लेके रात के आखिरी पहर तक, दरमियान में थोड़ा सा आराम कर लेना, फिर उठ जाना, फिर थोड़ा सा आराम कर लेना, कमर सीधी कर लेनी, फिर उठ जाना, सारा दिन कुरान पढ़ना है और मुख्तलिफ वज़ाइफ जो उन्होंने बनाए हुए हैं, जो भी तस्वीरें बनाई हुई वो पढ़नी। सारे के सारे बच्चे उजड़ गए हैं, बच्चियों समेत। अब देखो अल्लाह वाले, ये मैं बात समझाता हूं कि दीनदार तबका फिर मुर्तद नहीं होगा जो मायूस हुआ है। वो जब देखता है कि 5 भाई ना नमाज पढ़ते हैं ना कुरान पढ़ते हैं, इनको अल्लाह रिज़्क़ दे रहा है, हम अल्लाह से मांग भी रहे हैं, हमें रिज़्क़ मिल नहीं रहा, वो मायूसी तो आएगी।
وہ ان کو نقطہ سمجھ نہیں آئے گا. بھائی رزق آتا ہے, ہم نے ہر رزق کا چھوٹا بڑا دروازہ, یہاں تک کہ جو چھوٹی سی کھڑکی تھی وہ بھی بند کر دی ہے, وہ بھی بند کر دی ہے, وہاں بھی شیطان کھڑے کر دیے تاکہ جو رب کی رحمت اندر آ بھی رہی ہے, رزق آ بھی رہے, وہ بھی اندر نہ آنا پڑے. ان کے ہر کام میں پھر رکاوٹ ہوتی ہے. اب یہ سارا مضمون میں نے اس لیے بیان کیا ہے کہ جو نئے سننے والے ہیں انہیں کوئی اشکال پیدا نہ ہو. سورہ واقعہ کا مطلب ہے سورہ یاسین. سو گئے ہو؟ سورہ واقعہ کا مطلب کیا ہے؟ سورہ مزمل نہیں, سورہ واقعہ کا مطلب ہے 5 سورتاں, سوکھا کر لینے. سورہ واقعہ کا مطلب ہے صرف سورہ واقعہ. میں صرف سورہ واقعہ کی بات کر رہا ہوں, کہیں میرے اوپر دوسرا الزام لگا دیں کہ کل حضرت صاحب نے 5 سورتیں بند کیا تھا, ماشاءاللہ مبارک ہو, حضرت صاحب نے 5 سورتیں پڑھنے کی اجازت دے دی ہے. بھائی میں قرآن کے لیے ترلا کر رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں جب تک تم اس طرح کے چینلز, اس طرح کے رسالے, اس طرح کی کتابیں اپنے گھروں سے نہیں نکالو گے, تمہارے گھروں میں تباہی ختم نہیں ہوتی. آج تم نہیں پڑھ رہے ہو, اب 10 سال کے بعد, 2 سال کے بعد, 3 سال کے بعد کسی کو پریشانی آتی, جب گھر میں کوئی چیز پڑھی ہوگی دوسرا پڑھنا شروع کر دے گا. جب گھر میں ہو گئی قرآن تو قرآن پڑھو, گھر میں ہو گئی مصلی تو نماز پڑھو, گھر میں ہوگی تسبیح تو کملی والے پہ درود پڑھو, چلتے پھر استغفار کرو, کسی عمل کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ عمل محض سورۃ واقعہ کا ہے, اور سورۃ واقعہ کا مطلب سورہ واقعہ ہے, نہ سورہ یاسین ہے, نہ سورہ مزمل ہے, نہ سورہ کہف ہے, نہ سورہ رحمان ہے. سورہ واقعہ کا مطلب صرف سورہ واقعہ بتا رہا ہوں. تو جس گھر میں سورۃ واقعہ خواتین بعد نماز مغرب یعنی مغرب کے بعد رات کو یہ پڑھنے کی عادت بنا لیں گی, اس گھر کے اندر فقر و فاقہ نہیں رہ جائے گا. اب توجہ کے ساتھ سنیے گا. ایک ہے سورہ واقعہ جس طرح عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی بیٹیوں کو تاکید کی یا تلقین کی, جیسے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رات کو ایک بار پڑھ لیا جائے, ایک بار پڑھ لیا جائے. ایک تو یہ طریقہ ہے مسنون. جو حضرات اس مسنون طریقے کے مطابق عمل کرنا چاہتے ہیں اور ان کی مالی تنگ دستی اتنی ہے کہ چلو سانسیں چل رہی ہیں, گزارا ہو رہا ہے, وہ تو ان کے لیے تو اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ایک بار روزانہ جو ہے وہ پڑھ لیں بعد نماز مغرب یا رات سونے سے پہلے, جیسے بھی آسانی ہو جائے وہ پڑھ لیں, لیکن کوشش کریں کہ مغرب کے بعد پڑھ لیا جائے. اب وہ حضرات جو وظیفہ پوچھتے ہیں, ان کے پوچھنے کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ اس سے کیا ہم اخذ کریں گے کہ وہ شدید مالی تنگ دستی میں. تو جو شدید مالی تنگ دستی کے اندر ہیں, جو یہ چاہتے ہیں کہ ہماری بیٹیاں جوان ہیں یا گھر کی ضرورتیں ہیں اور مالی بہت زیادہ تنگی ہے, ان کے لیے سورۃ واقعہ پڑھنے کا ایک بڑا ہی مجرب عمل ساتھ جوڑ کے بتا رہا ہوں. مسنون کرنا چاہتے ہیں تو وہ میں نے بات مکمل کر دی ہے. اگر میں جو بتا رہا ہوں یہ عمل کرنا چاہتے ہیں کیونکہ یہ سورۃ واقعہ کے ہے, تو دونوں اکٹھے کر رہا ہوں تاکہ جو جس کی ضرورت ہے اس کو نفع ہو جائے اور وہ ہمارے سے رابطہ کرے یا نہ کرے, اس کو کوئی ضرورت یا حاجت محسوس جو ہے وہ نہ ہو. جو مجرب عمل ہے یعنی شدید مالی تنگ دستی اس میں نکلنے کے لیے وہ یوں ہے کہ آج مثال کے طور پہ ہفتہ ہے, ٹھیک ہے, آج ہفتہ ہے, آج یہ بیان آپ نے سنا, آپ نے کہا کہ میں یہ عمل کرنا چاہتا ہوں یا عمل کرنا چاہتی ہوں, تو آج آپ سورۃ واقعہ پڑھیں گے, ٹھیک ہے, آپ ایک بار پڑھیں گے رزق کی نیت سے. لیکن میں یہ کہوں گا کہ جب وظیفے کی نیت سے پڑھیں تو اس کے اندر تلاوت کی نیت بھی کر لیں. میں آگے اس کی وضاحت بھی کر دوں گا, خواتین کا جو مسئلہ ہوتا ہے اس کے لیے انشاءاللہ. تو کس کی نیت سے پڑھیں؟ پہلی نیت کیا کریں گے؟ وظیفے کی. دوسری نیت اس کے اندر کر لیں تلاوت کی, تاکہ قرآن کا بھی حق ادا ہو جائے. اگر ہماری زبان کو جو ہے وہ لکوا ہوا ہے کہ قرآن تلاوت کی نیت سے نہیں پڑھنا, اللہ کرے یہ لکوا کہ گرا بھی اسی بہانے اللہ کھول دے سورۃ واقعہ پڑھتے پڑھتے ایسی لذت اور کیف نصیب ہو کہ ہم بقیہ قرآن کی بھی تلاوت کرنا شروع کر دیں. تو دوسرا یہ کہ اللہ کی رحمت کو لوٹو, یعنی وظیفے کی نیت سے بھی پڑھو اور ساتھ اس کو قرآن کی تلاوت کی نیت سے بھی پڑھو. آج مثلا آپ نے سنا تو آج ہے ہفتہ, آج آپ نے عمل شروع کر لیا, تو آپ کیا کریں گے کہ ایک بار سورۃ واقعہ پڑھیں گے. کل آ جائے گا اتوار, تو آپ کیا کریں گے؟ 2 بار سورۃ واقعہ پڑھیں گے. سوموار کو 3 بار, منگل کو 4 بار, بدھ کو 5 بار, جمعرات کو 6 بار اور ہفتے کو جمعے کو 7 بار. یعنی آج آپ نے ہفتے والے دن جو ہے سورۃ واقعہ کا وظیفہ شروع کیا جو میں بتا رہا ہوں. تو جوں دن گزرتا جائے گا ہر دن آپ ایک بڑھاتے جائیں گے, تو جمعے والے دن جا کے اس کی تعداد کتنی ہو جائے گی؟ 7. ہفتے کے 7 دن ہیں, 7ویں دن 7 مرتبہ, پہلے دن 1 مرتبہ, خلاص.
اب جمعے کو کتنی بار پڑھیں گے آپ؟ 7 بار. اگلا پھر دن کون سا آ جائے گا؟ ہفتہ. پھر ایک بار. پھر اتوار کو 2 بار, سوموار کو 3 بار, منگل کو 4 بار, بدھ کو 5 بار, جمعرات کو 6 بار, ہفتے کو 7 بار. اب اگلا دن کون سا آ جائے گا؟ پھر ہفتہ, پھر ایک بار. تو یوں یہ 7 آپ نے جو ہے ہفتے سورہ واقعہ یوں پڑھنی ہے, یعنی ہر دن ایک ایک بڑھاتے جائیں گے. جب ہفتے کا آخری دن یعنی جمعہ آئے گا تو آپ کی 7 بار سورہ واقعہ ایک دن میں پڑھیں گے. پھر دوبارہ پیچھے آئیں گے, پھر 1 مرتبہ, پھر 2 مرتبہ, پھر 3 4 5 6 7. تو یوں 7 ہفتے آپ سورہ واقعہ پڑھیں گے. جب 7 ہفتے سورہ واقعہ یوں پڑھ لو گے, اس کے بعد اپنی حیثیت کے مطابق جو وہ خیرات کر دیں. اس کے بعد پھر سورۃ واقعہ ایک بار حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کو سامنے رکھ کے, سنت کی نیت کر کے, حدیث کی نیت کر کے, حضور کے فرمان کی نیت کر کے اس کو ساری زندگی پڑھتے رہو تو اللہ رب العزت انشاءاللہ تمہارے گھر میں کبھی فاقہ نہیں آنے دے گا. کبھی تمہارے گھر میں فاقہ نہیں آنے دے گا. سنت عمل سے پہلے یہ جو عمل میں نے بتایا ہے 7 ہفتے کا, یہ اللہ والو اگر آپ کر لو گے, یہ عمل بتانے کا میرا مقصود یہ ہے کہ جو گند اور نحوست چڑھی ہوئی ہے روح کے اوپر وہ ساری صاف ہو جائے اور جلدی رزلٹ مل جائے. جس طرح میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی بات کہی کہ جو قرآن کی کوئی بھی سورت ایک بار پڑھے گا تلاوت کی نیت سال میں, تو وہ ایک بار پڑھے گا. تو جو اس کو وظیفہ بنائے گا وہ سال میں 365 بار پڑھے گا. جو 365 بار پڑھ رہا ہے, جو اس کو فیض و برکات یا ثواب ملے گا وہ ایک والے کو نہیں ملے گا. تو ہم نے یہ اونڈیلا ہے, یہ سارا مال, یہ نعمت, یہ اجر و ثواب, یہ فیض و برکات اپنے روح میں اونڈیلے ہیں تاکہ ہماری روح جو غلاظت سے, نجاست سے, نحوست سے بھری ہوئی ہے گناہوں کی وجہ سے, غفلت کی وجہ سے, وہ زیادہ تلاوت کرنے کی وجہ سے, تکرار کرنے کی وجہ سے وہ روح ہماری کیا ہو جائے؟ پاک ہو جائے, تاکہ جب ہم کملی والے کا وظیفہ پڑھیں ایک بار روزانہ تو اس کی تاثیر آئے. وگرنہ میں نے یہ عمل ڈر کے اس لیے ساتھ جوڑ کر بتایا ہے کہ کہیں یہ نہ ہو کہ آپ ایک بار پڑھو تو تمہارے گناہوں کی وجہ سے اس کی تاثیر نہ آئے اور نفع نہ ہو, تو تم میرے حضور سے جو ہے وہ بدزن ہو جائے اور کہے جی نہیں رسالے والے کے وظیفے جو ہے نا وہ زیادہ مستند ہے, معاذ اللہ, رسالوں والے کے وظیفے زیادہ مستند ہیں, یا پنجسوتا ہے یا کوئی اور وظائف کی کتاب ہے, اس کے وظیفے جو زیادہ کارگر ہیں. میں پڑھیا تھا تو کوئی فرق نہیں پڑا. تو جب میرے کملی والے کے لیے ایسی زبان استعمال کی تو اللہ نسلوں سے بھی ایمان چھین لے گا. تو آج حالات ایسے ہوئے ہیں, اس لیے میں نے یہ عمل اس کے ساتھ جوڑ کے بتایا کہ تاکہ پہلے کثرت کے ساتھ سورۃ واقعہ پڑھو, اپنی روح کو پاک کر لو, پھر حضور کی حدیث پاک کو سامنے رکھ کے, عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جو راوی ہیں ان کو سامنے رکھ کے پڑھو, اور یقین کامل رکھو کہ جب میرے نبی نے فرما دیا تو وہ بات حق اور سچ اور حرف آخر ہے, میرے گھر میں غربت نہیں آ سکتی. اب اگلا سوال جو میں کہہ رہا تھا میں اس کی وضاحت کر دوں گا. اب ہماری مائیں بہنیں خواتین یہ سوال کریں گی, حضرت صاحب اگر یہ روزانہ سورۃ واقعہ پڑھنی جس طرح آپ نے اس کا بتایا ہے کہ پہلے دن آپ ایک بار پڑھیں گے پھر بڑھاتے جائیں گے, تو یہ تو 7 ہفتے کا ہے, تو 7 ہفتے کے عمل کے اندر ہمارے ناپاکی کے ایام شروع ہو جائیں گے, تو پھر ہم اس کو کیسے کر سکیں گے؟ 2 باتیں اللہ ولیو اپنے ذہن میں رکھو. اگر تو آپ کو سورۃ واقعہ آج آپ نے پڑھنا شروع کی مثال کے طور پہ, تو آپ کو 20 دن کے بعد 3 ہفتے کے بعد ایام شروع ہو گئے, تو میرا خیال ہے کہ اگر تو آپ کا حافظہ تھوڑا سا میرے جتنا بھی ہو تو آپ کو سورۃ واقعہ ویسے زبانی یاد ہو جانی. کیا ہو جائے گی؟ سورۃ واقعہ زبانی یاد ہو جانی ہے. اگر آپ کو سورۃ واقعہ زبانی اس پہلے مہینے کے اندر یاد نہیں ہوئی تو جب ایام جو ہے وہ شروع ہو جائیں تو پھر سورۃ واقعہ کیا کر دینی ہے؟ بند کر دینی ہے. کیا کر دیں گے؟ بند کر دیں گے. پھر اگلے مہینے میں دوبارہ جو ہی وہ ایام ختم ہوں تو پھر دوبارہ جو ہے وہ آپ سورۃ واقعہ کا وظیفہ جو وہ شروع کر لیں گے. تو پھر کیا ہوگا؟ دوسرے مہینے میں حت الامکان ہے کہ آپ کو سورۃ واقعہ زبانی یاد ہو جائے گی. جب آپ کو سورۃ واقعہ زبانی یاد ہو گئی پھر ایام کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, پھر ایام کا کوئی مسئلہ نہیں, پھر آپ کو بالکل کوئی چھٹی نہیں ہے. پھر کیا ہوگا کہ جن دنوں میں ایام ہیں ان دنوں میں آپ سورۃ واقعہ وظیفے کی نیت سے اپنے دل ہی دل میں پڑھ لیں گے. حالانکہ وظیفے کی نیت سے آپ اس کو علاج کی نیت سے ویسے بھی پڑھ سکتے ہیں,
لیکن حفظ ما تقدم یا تقوی اختیار کرتے ہوئے آپ دل ہی دل میں اس کو دہرا لیں گے تاکہ ہماری جو تاثیر ہے وہ نہ ٹوٹے، تاثیر جو ہے وہ نہ ٹوٹے۔ تو اس لیے عورتوں کا پہلے مہینے میں مسئلہ ہوگا کہ اگر ان کو زبانی یاد نہیں ہوتی تو وہ پھر چھوڑ دیں، اور اگر وظیفے کی نیت سے پڑھنی ہو تو نپاکی کے جو مسائل ہیں وہ کیا ہے؟ لا یمسہ الا المطہرون، جو ناپاک ہیں وہ قرآن کو چھوتے نہیں ہیں۔ تو جب قرآن کو آپ نے چھونا نہیں ہے، یہ صرف آپ کے کیا ہے مجبوری ہے، آپ تلاوت نہیں کر سکتے۔ تو ہم تلاوت تو کر ہی نہیں رہے، ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ وظیفہ۔ جب وظیفے کی نیت کر لی تو یہ ذکر اوراد و وظائف میں بدل گیا۔ تو آپ نے ان دنوں میں، نپاکی کے دنوں میں تلاوت کی نیت نہیں کرنی۔ وہ میں نے پہلے کہا تھا کہ کر لو جن دنوں میں آپ پاک صاف ہیں، تاکہ اس کا بھی ثواب ہو، قرآن کا حق بھی ادا ہو، صاحب وظیفے کی بھی نیت کر لو۔ لیکن جن دنوں میں ناپاکی ہے ان دنوں میں صرف نیت کس کی کرنی ہے؟ وظیفے کی، تلاوت کی نیت نہیں کرنی۔ اب عورتوں کے ساتھ دو مسئلے ہوں گے ناپاکی میں، ایک ہوگا وہ قرآن کو چھو نہیں سکتی، ایک وہ کیا ہوگا تلاوت کی نیت نہیں کر سکتی۔ میں نے ابھی کیا کہا کہ جن دنوں میں ایام ہیں ان دنوں میں تلاوت کی نیت نہیں کرنی۔ اب وہ خواتین کہیں گی کہ ہمیں ابھی زبانی یاد نہیں ہوئی تو ہم چھو نہیں سکتے۔ ہاں، اس کے لیے آج کے دور میں حل ہے کہ آپ اپنے موبائل سے پڑھ لیں، آپ اپنے موبائل سے پڑھ لیں۔ تو موبائل کے اوپر آپ ہاتھ سے اسکرین کو سکرول کرتے ہیں تو بلا کراہت آپ کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ کی انگلی ان الفاظ کو براہ راست جو وہ چھو نہیں سکتی، وہ محض ایک عکس ہوتا ہے۔ جیسے آئینے کو ہم دیکھتے ہیں تو آئینے کے اندر ہم نظر آتے ہیں، وہ محض ہمارا عکس ہوتا ہے، ہمارا وجود نہیں ہوتا۔ اس طرح جو موبائل کی اسکرین ہے اس کے اوپر جو الفاظ ہیں وہ الفاظ کا عکس ہوتا ہے۔ وہ الفاظ جس طرح قرآن کے یا کتابوں میں یہاں لکھے ہوتے ہیں، یوں الفاظ نہیں ہوتے۔ تو اس لیے وہ مسئلہ بھی ہے موبائل پر قرآن پڑھنے کا حالت ناپاکی کے اندر، وہ بھی میں نے بیان کیا تھا۔ تو یہ میں نے ابھی بھی سمجھا دیا کہ ان دنوں میں اگر پڑھنا ہو تو وظیفے کی نیت کر کے آپ پڑھ لیں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ تلاوت کی نیت بھی ختم ہو گئی، چھونے کی شرط بھی ناپاکی میں ختم ہو گئی، تو وظیفے کی نیت سے آپ جاری رکھیں گے۔ اب یہاں کسی نئے سننے والے کے ذہن میں اشکال آ جائے کہ جی ہے تو وہ قرآن ہی ہے نا، ہے تو وہ قرآن ہی ہے، تو میں اس سے پوچھوں گا کہ حالت ناپاکی میں آیت کریمہ پڑھ سکتے ہو؟ تو سورہ واقعہ کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ حالت ناپاکی کے اندر آیت الکرسی پڑھ سکتے ہو؟ تو وہ قرآن کی آیت نہیں ہے، تو سورہ واقعہ کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ حالت ناپاکی کے اندر عورت چاروں کل پڑھ سکتی ہے، وہ 4 صورتیں ہیں، تو یہ ایک صورت نہیں پڑھی جاتی۔ میرا خیال اتنی خوراک کافی ہے، بات پھر لمبی ہو جائے گی۔ یہ میں نے اس لیے کہہ دیا کوئی نیا جو آج پہلی دفعہ ہمارا بیان سن رہا ہو تو اس سے کوئی بیچارے کوئی اشکال پیدا نہ ہو۔ اب یہ سورہ واقعہ کا مکمل میں نے عمل بتا دیا، مجرب عمل ہے، مسنون بھی بتا دیا اور بزرگان کا طریقہ بھی بتا دیا۔ اب اس کے ساتھ کیا کرنا ہے جو اب شرائط ہیں، اس کے ساتھ 150-200 وظیفے اور بھی کرنے ہیں۔ اچھا جاگ رہے ہیں، اس کے ساتھ کوئی عمل نہیں کرنا، صرف سورہ واقعہ ہے، بقیہ وقت جو ملے گا سارا دن وہ کیا کریں گے؟ قرآن کی تلاوت کریں، کملی والے پہ درود پڑھیں اور استغفار کریں۔ جب آپ اس عمل کے ساتھ کوئی اور وظیفہ کریں گے تو زندگی میں نفع ہونے کے بجائے زندگی الجھتی جائے گی۔ یہی گھر گھر کی کہانی ہے، اور یہ سارے صفحے جو بھرے پڑے ہیں آپ کے سامنے، یہ سارا یہی پڑا ہوا ہے کہ یہ پڑھا تو یہ ہو گیا، یہ پڑھا تو ہمارے گھر میں یہ تباہی آ گئی۔ اس لیے پھر جب اس عمل کے ساتھ کوئی اور عمل آپ جوڑیں گے، چاہے وہ قرآن ہی سے کیوں نہ ہو، کوئی جنتر منتر کی بات نہیں کر رہا، پھر کیا ہوگا؟ وہ زندگی کو الجھا دے گا، زندگی کو الجھا دے گا۔ میں صرف ایک آخری بات کہہ کے آج کا یہ موضوع ختم کر رہا ہوں، تاکہ جو لوگ سنتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، آپ لوگ تو سامنے بیٹھے ہوتے ہیں، ہفتے میں کئی بار سنتے ہیں۔ ایک پیر صاحب ہیں، ان کے وظائف مجھے کسی نے سینڈ کیے، میں نے تھوڑے دن پہلے پڑھ کے بھی آپ لوگوں کو سنائے۔ ان کا معروف وظیفہ ہے حامیم لا ینصرون، حامیم لا ینصرون۔ ایک ان کا یہ وظیفہ ہے، ایک انہوں نے وظیفہ دیا ہوا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اب اللہ، میں کسی پیر کی بات نہیں کر رہا یا میں کسی رسالے کی بات نہیں کر رہا، میں صرف جو لوگ سوشل میڈیا پہ سنتے ہیں میں انہیں یہ صرف کہوں گا کہ یہ جو 2 وظیفے ہیں، یا تیسرا اس میں جمع کر لیں یا کہارو والا، یا کہارو والا، یہ 3 وظائف یا 2، یا کہارو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یا کہارو لے لیں اور حامیم لا ینصرون۔ یہ وظائف 2 یا 3 اکٹھے جیسے آپ کو آسانی ہو، کسی ایسے بندے کے پاس لے جائیں جس نے مہینہ 10 دن
کتنا عرصہ؟ مہینہ 10 دن کسی استاد کی صحبت جو ہے وہ اختیار کی ہو، اسے یہ پوچھو میں یہ 3 وظیفے اکٹھے کر سکتا ہوں؟ میں کچھ نہیں آج کہوں گا، میرا آج بولنے کا موڈ نہیں ہے بالکل ہے، تو بس آپ اس سے پوچھ لیں، اگر اس نے 1 مہینہ بھی صحبت اختیار کی ہوگی تو وہ سر پکڑ کے بیٹھ جائے گا، کیوں تیرے دن برے آئے ہوئے ہیں، کیوں تو نے نسلوں کو اجاڑنا ہے بدبختہ، کس کام لگنے لگا ہے، تو نے قرآن کو مذاق سمجھ لیا ہوا۔ تو سمجھنے والوں کے لیے اشارہ کافی ہے کہ میرے حضور کی امت کے ساتھ کھلواڑ کیسا کیا جا رہا ہے۔ عوام بیچاری کو کیا معلوم کہ یہ 3 اکٹھے کیے ہی نہیں جا سکتے، تینوں ہی وظائف جلالی ہیں، تو اللہ کے جلال کو کون برداشت کرے گا؟ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ، وہ ایسا دن ہوگا کہ نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ کیسا نفسا نفسی کا عالم ہوگا؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میدان محشر میں جب لوگ اکٹھے ہوں گے تو وہ بے لباس ہوں گے، ننگے ہوں گے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا یعنی خاتون ہے، تو آپ نے وہ خاتون کے اندر جو حیا ہوتی ہے اس حیا کے پیش نظر آپ نے پوچھا یا رسول اللہ حیا نہیں آئے گی، شرم نہیں آئے گی؟ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس دن نفسا نفسی کا یہ عالم ہوگا کہ کسی کا اس طرف دھیان ہی نہیں جائے گا۔